حسن صاحب آپ کی جانی بات ہوں، جس طرح سے ہم نے دیکھا بہت سے نام سامنے آئے اور کچھ ناموں پر اعتماد بھی کیا جا رہا تھا، اتفاق بھی کیا جا رہا تھا، لیکن سڈنلی ہم نے دیکھا کہ آج دو نام سامنے لے کر اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر سڈنلی نام سامنے آ جاتا ہے، تو کیوں پھر اتنی سیکریسی اور اتنا کیوں اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا؟ دیکھیں، تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا پروفائل اگر دیکھیں، اور پھر دوسرا کہ جو نام چلتے رہے نگران پرائم منسٹر کے حوالے سے، اور پھر تیسرا کہ جو ان کو اب جب وہ عہدہ سنبھال لیں گے ان کو کیا چیلنجز سامنے ان کو پیش آ سکتے ہیں. نمبر ون کہ انوار الحق کاکڑ صاحب اگر ان کے دیکھیں، احتشام الحق ان کے والد صاحب کا نام تھا، یہ تحصیلدار کے طور پر آئے، پھر کئی اہم عہدوں پر تعینات رہے. ان کی اگر فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، اور پھر ان کے جو دادا تھے قیام پاکستان سے قبل جو ریاستی قلات، اس میں خان آف قلات کے معالج کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور بڑی بہترین قسم کی فیملی ہے. ان کے آباء و اجداد اور ان کے خاص طور پہ جو دوست رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک چیز ان کی پہچان رہی کہ یہ پاکستان کی تحریک اور نظریے کے حامی رہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام سیاستدانوں کے ساتھ جنگ لڑی پاکستان ریاست کے لیے، اور جو دشمن تھے ان کے مقابلے کرنے کے لیے انہوں نے ہر فورم پر آواز اٹھائی، صرف ریاست پاکستان کے لیے. ان کے نظریے بھی یہی رہے. ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی، دو دفعہ میری ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں کے، جب ملاقات کے لیے انہوں نے مدعو کیا تو وہاں بھی انہوں نے صرف ریاست کی بات کی. اور ابھی پھر جب یہ اگر آپ دیکھیں تو جب بھی یہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ، چاہے وہ با پارٹی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تمام کے ساتھ ان کے اچھے روابط رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس طرح کے ہمیں کئی نام سامنے آ رہے تھے کہ فلاں شخص ہو سکتا ہے، اور پھر اتفاق رائے بھی نہیں ہو پا رہا تھا. اور یہ پڑھے لکھے ہیں، میچور ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین چوائس ہے. اور ان کا انتخاب ایک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غیر جانبدار انتخاب کیا گیا ہے. اب آ جائیں کہ نام جو چل رہے تھے، بنیادی طور پہ جو پہلی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو چند ایک نام تھے، جس میں خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام تھا، اسحاق ڈار صاحب کا نام تھا، حفیظ شیخ، تصدق حسین جیلانی، جلیل عباس جیلانی، اور انوار الحق کاکڑ، فواد حسن فواد صاحب کے نام تھے. جی. اور ان ناموں میں زیادہ تر ترجیح یہ دی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو نگران پرائم منسٹر کے طور پہ لے آئیں، اور اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر خزانہ ہوں. جی. اس پر بہت سارے اختلافات ہوئے، تو پھر اس پر صاف ظاہر ہے جب اس طرح کے نام آنے تھے نگران پرائم منسٹر یا نگران کیبنٹ میں، تو پھر غیر جانبداری تو نہیں رہنی تھی، پھر تو ایک ون سائیڈ الیکشن ہونا تھا، تو پھر سوالات کھڑے ہونے تھے. تو یہاں پر اب تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک شخص کی ذہن سازی کی وجہ سے سارا معاملہ پہنچا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ذکر کرتے رہے. اور پھر 22 جون کو ان کی جو سابق وزیر اعلیٰ تھے جام کمال، ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات ہوئی، اس میں بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنے پر بات چیت کی گئی. اب ایک چیز اور بیچ میں آپ شامل کر لیں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، اور دیگر عہدیدار ہوں، ان کا زیادہ فوکس بلوچستان پر ہو گیا. یہ نام تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا، اس کی طرف کوئی آ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ معاملہ اور سارا لڑائی پھنسی ہوئی تھی شہباز شریف تک اور اسحاق ڈار صاحب تک. جب وہ معاملہ نکلا تو معاملہ کلیئر ہو گیا کل رات تک کہ یہی ہوں گے وزیر اعظم، اور پھر آج باقاعدہ اناؤنس ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان کی محرومیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. دیکھیں آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور پھر چیئرمین سینٹ، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور نگران پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو یعنی پاکستان کی تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ تمام صوبوں کو لے کر چلا جائے. اور دوسرا یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ راجہ ریاض صاحب اگر نام دیں گے تو وہ ریاست کا نام ہوگا، شہباز شریف صاحب نام دیں گے تو وہ فلاں کا نام ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشترکہ طور پر نام سامنے آیا ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب کو بتایا کہ ان کی ملاقات کیسی رہی،
اور کتنے میچور ذہنیت کی جو ہے یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو پوزیشن رکھتے ہیں اور ریاست کی بات کرتے ہیں. اگر یہ آ جائیں تو غیر جانبدار انتخاب ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کی مشاورت کے بعد باقاعدہ نواز شریف کی منظوری کے بعد یہ نام فائنل ہوا ہے. جی. اور اب آ جائیں ان کو چیلنجز دیکھیں, معاشی تسلسل آگے چل سکے گا, اس پر سوالات اٹھ رہے تھے. یہ تو مان لیا کہ غیر جانبدار ہیں, میرٹ کو ترجیح دیں گے کیونکہ ہم نے ان کی ماضی کی مثالیں دیکھی. تو اب ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نگران سیٹ اپ کی جو کیبنٹ ہوگی تو وہ کس انداز سے آئے گی, وہ کتنے معاملات کو لے کے چلیں گی, کیونکہ جب اب مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو مارچ کے لگ بھگ پہلے ہفتے میں انتخابات ہوں گے. اور یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ اب انتخابات ہوں گے, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ نگران پرائم منسٹر آئیں گے تو معاملہ کلیئر ہوگا. ہمیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ان کی تعیناتی کے بعد, ان کے نام آنے کے بعد, یہ حلف لینے کے بعد یہ معاملہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کوئی اتنا بڑا لانگ ٹرم سچویشن نہیں ہوگی, بلکہ فروری مارچ میں الیکشن ہوں گے. لیکن اب نگران کیبنٹ کون ہوگی, اصل مسئلہ یہاں پر ہوگا کہ کیا وہ غیر جانبدار والے سچویشن آئیں گے, چہرے آئیں گے, اس معاشی تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے. سب سے بڑے دو چیلنجز ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی جو نومبر میں میٹنگ ہوگی, ان کی ٹیم بھی پاکستان آئے گی. وہ تو یہ سیٹ کر گئے کہ نگران سیٹ اپ آئے اور جو مردم شماری کا معاملہ چلے, انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن نومبر کی میٹنگ انتہائی اہم ہوگی, اور اس کے بعد جو نیشنل فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا, اس کے تسلسل کو آگے بڑھانا انتہائی اہم ذمہ داری ہے اس نگران کیبنٹ کی. اگر وہ تسلسل نہ ہوا یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشنز کب ہیں, اور ذرا یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشنز کب ہیں اور ان کا بھی کوئی اس کی ٹائم لائن میں ایفیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں صاحب وہ مارچ کے اختتام میں شاید یا اپریل کے شروع میں انتخابات ہوں گے, تو اس وجہ سے وہ بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں تو انتخابات بہت ضروری ہوں گے. کیا وہ ایک ہارڈ ڈیڈ لائن ہے؟ میرا خیال ہے ہارڈ ڈیڈ لائن ہے. دیکھیں صاحب وہ آئینی اور قانونی معاملات کو تو میرے خیال آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انتخابات تو ان کو کرانا ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ اس کو آگے لے کے جایا جا